سورہ فاتحہ میں ہی ایک دنیا بسی ہوئی ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے ام الکتاب۔ یہ ام الکتاب یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ تمام تر باتیں قرآن مجید میں ہیں، کائنات کی ہر بات وہ قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کی ہر بات سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ طور پہ قرآن مجید کی شان میں بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ فرمایا کہ ہر خشک و تر کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور فرمایا گیا کہ اس کا سب کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں۔ اللہ اکبر، یہ ایسی عظیم صورت ہے اللہ اکبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ 6236 یعنی 6236 سوراز ہیں، آیات ہیں، تقریباً 114 سورے ہیں، لیکن ہر نماز میں سورہ فاتحہ ضروری پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں ضم سورہ کے حوالے سے، آپ کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی آپ کے اوپر روک تھام نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کے بغیر نماز مکمل ہے، اس دعا کے بغیر۔ اس میں ایک دنیا بسی ہوئی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں پوری کائنات اسی میں ہے۔ بلکہ خوبصورت بات صرف آپ کی ضیافت طبع کے لیے اور آپ کی مسکراہٹوں کے لیے کہ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ تمام تر باتیں، یہ قرآن میں بات موجود ہے، یہ جو بات عرض کر رہا ہوں کہ تمام خشک و تر کائنات کی وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَأَغْوَضَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ظاہری نعمتیں رکھی ہیں، کچھ باطنی نعمتیں رکھی ہیں۔ ظاہری نعمتیں تو ہمیں سب نظر آتی ہیں، چاند سورج نظر آ رہا ہے، ہوا نظر آ رہی ہے، پانی نظر آ رہا ہے، کچھ اور ظاہری علوم بھی نظر آ رہے ہیں۔ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی نعمتیں بھی رکھی ہیں، باطنی نعمتیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے لیکن ہے نعمت، اب اس کو ڈھونڈ کے نکالنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے بنائے ہیں۔ کیسے؟ ریسرچ کریے، صحبتوں میں بیٹھیے، صوفیہ کی صحبتوں میں بیٹھیے، پیر کی صحبت میں بیٹھیے، علماء کی صحبتوں میں بیٹھیے، کتابوں کو ٹٹولیے، ریسرچ کیجیے، تبھی تو جا کے نعمت آپ کو ملے گی۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ صرف جو آپ ظاہر دیکھ رہے ہیں اسی پہ دنیا کا اتفاق ہو گیا، نہیں، خدا نے کچھ پوشیدہ نعمتیں بھی رکھی ہیں۔ اب وہ ملیں گی کیسے؟ علم حاصل کرنا پڑے گا، صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، اور تبھی تو جا کے آپ دنیا کے اندر ایک اونچا مسلمانوں کا نام کر سکتے ہیں۔ یہی تو ظاہری اور باطنی نعمت کو ٹٹولنے کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے لوگ جب نکلے تو کوئی ابن سینا بن گیا، کوئی میتھمیٹک کا کائنات کے اندر، دنیا کے اندر انٹروڈیوس کرنے والا، انوینشن کرنے والا مل گیا، کوئی جیومیٹری کا محقق نکل گیا، کوئی ہوائی جہاز کا انوینٹر نکل گیا، یہ سب مسلمانوں میں سے تھے، تحقیق کی۔ تو عزیزان من، تمام علوم کائنات کے قرآن میں، قرآن کے تمام علوم سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کے تمام علوم بسم اللہ میں، کہ اب سورہ فاتحہ کے تمام علوم بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کے تمام علوم بسم اللہ کی بے میں، بسم اللہ کی بے میں، اور بسم اللہ کی بے کے تمام علوم بسم اللہ کی بے کے نقطے میں۔ اور حضور سیدنا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، کہ میں وہ با کے نیچے کا نقطہ، میں علی المرتضی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے، یہ علم کا معیار تھا سرکار مولا کائنات۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے کا یہ عالم ہے، شہر کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہر کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی بدنصیب یہ کہتا ہے رسول پاک کو علم غیب نہیں تھا، رسول پاک کو اس کا علم نہیں تھا، رسول پاک کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ جو علم کا شہر ہے، یعنی شہر کے دروازے کا، چوکھٹ کا یہ عالم ہے، تو خدا کی قسم کائنات میں جو علم کا شہر خدا نے بنایا ہے جس کو، ان کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ ان کے علم کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے۔ طارق مسعود نے حالیہ بیان کیا، یعنی رسول پاک کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثابت کرنا چاہتا تھا کم علمی، بدنصیبی ہے ان کی، تو اس نے قرآن پاک میں نقص نکال دیا۔ استغفر اللہ العظیم، یہ کیسی وفاداری ہے، یہ کیسے مسلمان ہے، یہ کیسے ڈھونگی مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے عزیزان من۔ تو اب یہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی علماء کی صحبتوں میں بیٹھو، ویڈیوز بھی اپنے علماء کے دیکھو، کیونکہ بات یہ ہوتا ہے رفتہ رفتہ دل میں اگر سافٹ کارنر آ جائے کسی کی شخصیت کے تعلق سے، بات کوئی بھی اچھا کہتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی قادیانی بھی بات اچھی کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی اچھی روایت بیان کر دیتا ہے، اگر آپ نہیں بات تو اچھی کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ، کروڑ بار خدا نہ خواستہ، اگر اس کی محبت، اس کا تعلق، وہ سافٹ کارنر تمہارے دل میں گھر کر گیا، تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اسی لیے علماء کرام جو کہتے ہیں، روکتے ہیں پیران عظام کہ بچوں ان سے محبت کرنا ہے تو سرکار کے غلاموں سے کرو، سرکار کے وارثاء سے کرو۔ عزیزان من، سورہ فاتحہ ایک تو کیا ہے جی، ام الکتاب۔ سورہ فاتحہ، اور یہ صحیح روایات کے اندر یہ حدیث شریفہ موجود ہے، اس سے قبل میں
یہ عرض کر دیتا ہوں کہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اب اس پہ اختلاف ہے. ہم جیسا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہیں، تو کچھ ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا ہی حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے. ایک اختلاف احناف کے پاس یہ ہے کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ علیحدہ ہے. قرآن مجید کے اندر ایک سورہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ آیا ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس ترتیب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن میں سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں. بسم اللہ الگ سے، چونکہ سرکار نے یہ ترتیب بتائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت بتایا جاتا ہے. تو اس پہ ایک اختلاف ہے جو کہ کوئی بڑا اختلاف نہیں. بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی. احناف کے پاس یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سنت ہے، یہ ترتیب رسول پاک نے ظاہر فرمائی. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی پہلے آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے، تمام نے اس بات کو سکھایا ہے. رسول پاک کی سنت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ آپ تعوذ پڑھتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم کے مکر سے، فریب سے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے، شیطان کے فریب سے بچنا ہے، اس کے داؤ سے بچنا ہے تو پھر اللہ کی پناہ حاصل کرنا پڑے گا. آپ چاہے کوئی بھی کوشش کر لے، خدا کی پناہ کو حاصل نہ کریں گے تو ابلیس شیطان کے مکر اور فریب سے آپ نہیں بچ سکیں گے. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسی مقدس کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، بابرکت کتاب پڑھ رہے ہیں جس کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، اس سے پہلے بھی کہا جا رہا ہے کہ تعوذ پڑھو. تو معلوم یہ ہوا نہیں بھائی مقدس جگہ ہے، مقدس مقام ہے، مقدس شخصیات ہے، نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے شیطان مردود کے فریب اور مکر سے بچنے کے لیے. ایسے مقدس کلام کو پڑھنے کے لیے، مقدس مقام پہ جانے کے لیے بھی آپ شیطان رجیم سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ میں آئیں گے، یہ ضروری ہے. تو یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ نہیں بھائی ہماری اولاد ہے تو بچ جائے گی، نہیں، یہ خیال غلط ہے. ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہنا ضروری ہے شیطان رجیم کے مکر اور فریب سے. عزیزان من، اب یہاں پہ یہ بھی آپ بات نکل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، میں بات کر سکتا ہوں کہ اس میں یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. اکثر جو مترجم ہیں، جو تراجم ہیں، جو ٹرانسلیٹرز ہیں، انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے، یا کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع. لیکن یہ خصوصیت ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علماء کی، اور ان کے جو تراجم ہیں آپ جب دیکھیں گے کیا خوبصورت بات فرمائی. کہتے ہیں کہ بھائی یہاں جو بے ہے یہ ابدہو کے معنی میں ہے، اور جب شروع ہی کرنا ہے اللہ کے نام سے تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اب جب یہ تراجم دیکھیں گے اہل سنت و جماعت کے تو اس میں یہ آپ کو ترجمہ ملے گا کہ پہلے اللہ کا نام سب سے پہلے لیا گیا ہے، تو اللہ کا نام، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ سب سے بڑی توحید کی جو تحریک ہے وہ صوفیہ ہی سے ملتی ہے، علماء اہل سنت سے ملتی ہے الحمدللہ. عزیزان من، تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی ناپاکی کی حالت میں اپنے محبوب کا نام کسی کی زبان سے ادا ہو جائے یہ بھی اس کو گوارا نہیں ہے، اسی لیے پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے نام سے پہلے اپنے زبان کو پاک کر لو اور پھر اللہ کے محبوب کا نام. یہ ہے خدا کی شان جو اپنے محبوب کو اس طریقے سے مقام عطا فرما رہا ہے. عزیزان، اب سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ترجمہ ہے اکثر و بیشتر، اور یہ اپنے برائے سبھی کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب سے بڑا ہے. رب العالمین الحمدللہ. اب یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس وہ کون جو سب سے بڑا ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جو ائمہ اہل بیت کے ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، اور کچھ ایک طبقہ ہے علماء کا ان کے نزدیک یہ ترجمہ بھی مناسب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں غیر مناسب، کہ اگر یہ کوئی کہہ دے کہ اللہ وہ ہے جو سب سے بڑا ہے تو یہاں موازنہ ہو رہا ہے، کمپیریزن ہو رہا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جن میں یہ سب سے بڑا ہے. یہ ان کی فکر ہے. دیکھیے علماء میں بھی بڑی احتیاط برتی جاتی ہے. تو ایک طبقہ یہ کہتا ہے علماء کا
کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا یہ بھی غیر مناسب ہے. کیا کہنا چاہیے؟ کیا خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے جو ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے. یعنی تمام تر تعریفیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، اس تعریف سے بھی جو بڑی ذات ہے وہ خدا کی ذات ہے. اور کائنات کی جو سب سے اچھائیاں ہیں، جو ساری اچھائیاں ہیں، وہ خدا کی صفت بن سکتی ہے. خدا کی صفت کوئی برائی نہیں بن سکتی. خدا قادر مطلق ضرور ہے، لیکن کوئی برائی خدا کی صفت نہیں بن سکتی. پیدا کرنے والا خود خدا ہے. مثال کے طور پہ جھوٹ، السلام علیکم، جھوٹ یہ جو شے ہے پیدا کرنے والا تو سب خدا ہی ہے، لیکن یہ خدا کی صفت نہیں بن سکتی. بعض کہنے والوں نے یہ کہا، دعوے داروں نے یہ کہا، خدا اپنے خزانوں سے انہیں علم عطا فرمائے، انہوں نے یہ کہا کہ خدا جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے. جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے، معاذ اللہ سبحانہ. کیوں؟ خدا ہے. نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کرام کی خاک چھانا کرو. یہ جو کتابیں بغیر صحبت کے پڑھی جاتی ہیں، کتابیں تو بھری پڑی ہیں مارکیٹ کے اندر، آپ پڑھ لیں، آپ دیکھیں پھر آپ کا ذہن کیسے ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک روایت ایک دلیل میں ہے، ایک روایت ایک دلیل میں ہے. آپ سمجھیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے آپ کو تربیت کی ضرورت ہے، صحبت کی ضرورت ہے، رہبر رہنما ٹیچر کی ضرورت ہے. تو اب بتایا یہ گیا ہے کہ جھوٹ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کی صفت بن سکے. جھوٹ میں یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی کہ وہ خدا کی صفت بن سکے. اچھائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ خدا کی صفت بن سکے. الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، اور سمد، بے نیازی، یہ خدا کی صفت ہے. اچھائی میں اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی، برائی میں اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ وہ خدا کی صفت بن سکے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں خدا جھوٹ بولنے میں بھی قادر ہے، بحث کیسے شروع ہوئی، بات سمجھیے. تو بولے نہیں خدا جھوٹ بولنے میں بھی قادر ہے، معاذ اللہ سبحانہ اللہ. سمجھ رہے؟ ضرورت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی کتابیں پڑھو، اپنے علماء کی کتابیں پڑھو. عزیزان، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بھائی بتایا کیا ہے کہ سب سے بڑا دارالفتہ تمہارا دل ہے. تو اپنے دل سے سوال کرو کہ کوئی بات سننے سے کیا سرکار کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے یا سرکار کی شان میں کمی ہو رہی ہے؟ جو راستہ تمہیں سرکار کی محبت کی طرف لے جا رہا ہے سمجھو یہی صحیح راستہ ہے. اللہ کی توحید کی طرف لے جا رہا ہے سمجھو یہی صحیح راستہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کی خصوصیات میں نے ابتدا کے اندر جو باتیں کی، اس میں دو باتیں اور ایڈ اپ کر دیتا ہوں اور بات کو پھر اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. کہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی بتایا گیا، میں نے بھی ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی ابتدا میں. ایک اور اس کی خصوصیت یہ ہے، کائنات کا سب سے عظیم وظیفہ سورہ فاتحہ. مسلمانوں سمجھو اس بات، ہر درد کی دوا سورہ فاتحہ. اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. آج مکمل بات نہیں ہو سکتی ہے، آئندہ نشست میں بھی سورہ فاتحہ ہوگی. میں سمجھتا ہوں 2-3 سیشن ہم اللہ نے چاہتے ہیں 2-4 سیشن ہم سورہ فاتحہ کی ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، اس سے مربوط جو باتیں آتی ہی کریں گے. سورہ فاتحہ جب سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کیا گیا کہ یا اللہ کے محبوب یہ فرمائیے کہ پچھلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طویل عمریں عطا فرمائی، 100 سال 300 سال 500 سال تک بھی جو ہے پچھلی امتوں میں لوگوں نے زندگی جی ہے، اور ہماری عمریں جو ہے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال. عبادات کا جو ریشیو ہے وہ بڑا کم ہے امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام میں. تو کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ لیکن سوال بھی کیسے پیارے ہیں کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے زیادہ وقت چاہیے ہم کو، اور ہم تو غافل ہی غافل ہیں. یعنی زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی شرمندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی جو آئی ہے وہ صرف خدا کی بندگی کے لیے آئی ہے، اور ہم تو غافل ہیں. عزیزان من، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ہاں یقیناً ان کو طویل عمریں عطا فرمائی گئی ہیں، لیکن اللہ نے تمہارے لیے بھی ایسی رحمت والا معاملہ رکھا ہے. میں تمہیں ایک ایسا پیارا نسخہ عطا کرتا ہوں، اس کو سن لو. کہا کیا؟ سرکار نے فرمایا پورے قرآن پڑھنے کا ثواب چاہتے ہو؟ بالکل چاہتے ہیں، وقت نہیں ہے لیکن. تو سرکار نے فرمایا اگر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، خدا کے نزدیک تمہیں ایک قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا. یہ سورہ فاتحہ کی شان، ام الکتاب، تمام علوم قرآن میں اور تمام قرآن کے علوم سورہ فاتحہ میں. تو سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لینا پورے قرآن کو مکمل کرنے کا ثواب حاصل کرنا ہے. اب کہنے والے بولتے نہیں سورہ فاتحہ، یہ فاتحہ والا گروپ ہے، یہ خدا کی رحمت ہے تم سورہ فاتحہ والے لوگ ہو. بولتے نا یہ فاتحہ والی کمپنی ہے، فاتحہ والے لوگ ہیں. فاتحہ والے کون ہیں؟ قرآن والے ہیں، حدیث والے ہیں. اہل سنت و جماعت ہی اہل حدیث ہے، وہی اہل قرآن ہے. کیا ہے فاتحہ؟ کیا ہے؟ قرآن کا حصہ ہے. کیا ہے؟ ام الکتاب. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ہر پریشانی کا چھٹکارا ہے. تو معلوم یہ ہوا ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لینا پورے قرآن کا ثواب حاصل کرنا ہے. اب پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام سفر کر رہے تھے، اور یہ صحیح ہے کہ اندر بھی یہ بات کو درج کیا گیا ہے کہ بچھو کا ڈنک لگا، ایک شخص کو بیمار ہو گیا، اور طبیب بھی نہیں، کوئی بھی نہیں.
صحابہ جا رہے تھے، کہا اگر آپ کچھ جانکاری رکھتے ہیں ان کی شفا کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کریے. تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے دم کیا، اور اس کو دم کرنا کہتے ہیں نا بزرگوں کے پاس، دم کرنا، پھونکنا، دم کرتے ہیں پھونکتے ہیں، اس کا بھی مذاق نہ اڑایا جائے. کوئی بے ترتیبی سے کرتا ہے تو وہ بیکار کی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ سنت سے ثابت ہے کہ دم کیا گیا. جب دم کیا گیا یعنی کچھ پڑھ کے پھونکا گیا، شفا ہو گئی اس کو. تو کہا طویل حدیث ہے، اور جب پوچھا گیا کہ پڑھا کیا گیا، رسول پاک نے بھی سوال کیا پڑھا کیا تھا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے. آپ سے سنے تھے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے اس کو شفا ہو گئی. سبحان اللہ، سورہ فاتحہ میں یہ طاقت ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور سبحان اللہ علماء کرام نے بات ارشاد فرمائی ہے الحمدللہ، اس میں اس کی الوہیت کی صفت پنہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس میں اس کی رب العالمین میں ربوبیت کی صفت پنہا ہے. الرحمن اس میں اس کی رحمانیت پنہا ہے. الرحیم اس کی رحیمیت پنہا ہے. مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم جزا و سزا کا، اس کی صفت مالکیت اس میں پنہا ہے. بتایا یہ گیا کہ جس ذات میں یہ 5 صفات پائی جائیں سمجھ جاؤ وہی خدا ہے. کیا؟ الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت. 5 صفات جس کے اندر پائی گئی وہ خدا ہے، اور خدا صرف ایک ہے، وہ احد ہے. عزیزان من، اب ربوبیت یہ بھی خدا کی صفت ہے، الوہیت یہ خدا کی صفت ہے، مالکیت یہ خدا کی صفت ہے، رحمانیت خدا کی صفت ہے، رحیمیت بھی خدا کی صفت ہے. یہ 5 کے 5. اللہ اکبر. اور اس کے بعد بعد خدا بزرگ تو ہی خصہ مختصر. کائنات میں جو سب سے عظیم تر ذات ہے خدا قدوس کے بعد وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوتا ہے. تو ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، لیکن صدقہ رسول پاک کا لیتے ہیں، وسیلہ رسول پاک کا لیتے ہیں، اور رسول پاک کی عزت اور احترام کرتے ہیں. عزیزان من، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، چلیے بات ختم کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. سورہ فاتحہ پہ ہی میں سمجھتا ہوں 2-3 نشستیں نکل جائیں گے انشاءاللہ، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن بات یہ بھی سمجھ جائیے کہ ایاک نعبد، میں اسی پہ چھوڑ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد، ایاک، اس پہ آپ غور کیجیے. ایاک، تجھی سے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اشارے کے اوپر آپ توجہ دیجیے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ اکبر. اور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ذات کی طرف تم اشارہ کر سکو، جس کی حد متعین کر سکو، وہ خدا نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ بڑی پتہ کی بات ہے. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، بولے یہ خدا نہیں ہو سکتا. اس پہ انشاءاللہ بات کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا ورد کرتے رہیے، سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہیے. اور اس کی چھوٹی سی وضاحت بس اتنی کر دوں کہ ایاک نعبد، یقیناً یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پورا جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے، جو پوری طاقت و قوت ہے، عبادت تو صرف خدا کی ذات ہے، عبادت تو کسی اور کی ہو نہیں سکتی. ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے اندر جو طاقت ہے نا، جو حقیقی مالک ہے دینے کا، وہ خدا کی ذات ہے. مجازی مدد، عطائی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عطا فرمائی وہ رسول پاک کی ذات. چونکہ سرکار فرماتے ہیں انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. سرکار کیا ہے؟ قاسم ہے. سرکار کی صفت ہے نا قاسم، وہ تقسیم کرنے، دینے والی ذات کون ہے؟ خدا کی ذات. اور اللہ جو چاہے دے. ارے اللہ دینے پہ آئے تو اللہ فرمائے، رسول پاک نے فرمایا، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک چلو کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری اٹھے، دیکھیں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کو ہمارا کتنا خیال تھا. گھٹنوں پہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اضافہ فرمائیے. یہ نہیں بولے یا رسول اللہ آپ کمیونیکیشن جاری کریے، آپ غار حرا چلے جائیے، آپ مناجات کریے، انتظار کریے جبریل امی کا، پھر وہی نازل ہوگی، پھر آ کے خبر دیجیے. نہیں، عمر کا یہ عقیدہ تھا، میرا نبی جو چاہتا ہے خدا اس کی مرضی کے مطابق کام کر دیتا ہے. ارے قبلہ بدل گیا، ارے نماز میں قبلہ بدل گیا میرے نبی کی مرضی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری نظروں کا آسمان کی طرف اٹھنا. یہ نہیں فرمایا کہ اب بیت اللہ کی طرف، فرمایا اے محمد جس طرف تمہاری مرضی ہے اس طرف پلٹ جاؤ، وہی قبلہ بن جائے گا. اندازہ تو لگائیے. حضرت عمر نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا
اسی وقت اسی آن اسی سیکنڈ سرکار نے فرمایا خدا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، چلو کو بڑھا دیا، کہا میری امت میں اتنے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اور اضافہ، ان کا بھی عقیدہ ہے میرا نبی ہاتھ اٹھا دے تو خدا منظوری دیتا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس میں بار بار جب مطالبہ کرنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمائے بس بھی تو کرو یا عمر، بس بھی تو کرو۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ ساتھی تھے، یہ ہم پلہ ہے بزرگ سے، آپ نے فرمایا کیا بگڑتا ہے اگر امت ساری کی ساری ایسے ہی بخشی جاتی ہے تو کسی کا کیا بگڑتا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا ارے وہ چلو بھی تو دیکھو کس کا ہے، ارے چلو بھی تو خدا کا ہے، ارے اس کے ایک چلو میں ساری کائنات بس جائے، وہ چاہے تو ایک چلو میں تمام کرنا گناہوں کو مغفرت کر دے، معاف کر دے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔ تم بات کرتے ہو نہیں سرکار دے سکتے نہیں، ارے فلان میں اللہ فرما رہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، میں ہر چیز دے دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، اللہ فرما رہا تم ابھی اسی میں شک میں ہے، پیٹھ کے پیچھے معلوم تھا نہیں معلوم تھا، دروازے کے باہر کا معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مدد ہوتی ہے یہ رسول پاک سے مدد لینا، اولیاء اللہ سے مدد لینا، یہ مجازی مدد ہے، یہ وسیلہ ہے اللہ کی ذات کی طرف، اور دینے والی ذات خدا کی۔ کیا کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی دیتا ہے؟ نہیں۔ اور جو ایاک نعبد میں نے بات چھوڑی ہے انشاءاللہ اس پہ پھر تفصیل کریں گے، وہ پھر سبجیکٹ ہے مکمل۔